لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال
قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بمحق المعازف والمزامر والسلب والأوثان وأمر الجاهلية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا ابوالوفا شاہجہاں پوری نور اللہ مرقدہ جو سیرت کے امام کہے جاتے تھے، اللہ کے ولی تھے. گجرات میں بھی حضرت کا دورہ بارہا ہوتا تھا، غالباً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. حضرت مولانا ابوالوفا شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حضرت کے اشعار ہیں سیرت پر. کبھی لب پہ ذکر حرم رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے، کبھی لب پہ ذکر نبی رہے. میری زندگی میں بفضل رب، میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے، یوں ہی شمع نور جلی رہے. جو ہے رمز راز حیات کا، جو ہے نغمہ ساز حیات کا، جو اس دنیا کے وجود میں آنے کا راز ہے. سچ ہے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ دنیا ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ موٹا ورا چھا، نہ نانا ورا چھا، بلکہ ورا چھا کا چھیلا لفظ چھا ہی نہ ہوتا. ہوں چھے تو خبر نہیں ہوں چھے، موٹا ورا چھا تو چھائی اڑ جانا چاہیے، وہ بھی نہ رہے. ذرا شعر کا مطلب بھی سمجھاتا چلوں، ورنہ بعض مرتبہ کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سننے والے خاموخواہ ڈولتے رہتے ہیں اور بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ بہت خوب سمجھ رہے ہیں یہ لوگ. کچھ لوگ جن کی نورانی صورتیں ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، جو آگے بیٹھے ہیں، میں جن کو دیکھ رہا ہوں کچھ سمجھ لیتے ہیں، باقی اکثر نہیں سمجھتے. وہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے. وہ ایک جگہ ایک جاہل آدمی چلا رہا تھا، بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا. تو گاؤں لوگ جمع ہو گئے کہ واہ کیا شاندار شعر ہے، کیا جاندار شعر ہے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا دوبارہ. اب سمجھ حالانکہ کوٹھے کی بھی نہیں پڑ رہی ہے. موٹا وراچھا والوں، اس لیے بات ذرا دھیان سے سننا. بہت لمبا بیان نہیں کروں گا اور بہت مختصر بھی نہیں کروں گا،
کہ آپ کی پیاس ادھوری رہ جاوے کہ ابھی تو آئے اور ابھی چل دیے، لال رومال ڈال کر آئے اور چلے بھی گئے لوگ۔ اگر سے مجھے صبح میں دہلی کا سفر ہے، صبح 8 بجے کا فلائٹ ہے میرا، 6:30 بجے گھر سے نکلنا ہے پیارے، اور میرا تو روزانہ کا یہ سلسلہ ہے، بقرعید سے یہی سلسلہ ہے، بقرعید سے، اور ابھی 26 مئی تک، 26 کے بعد میں نے دعوت نہیں لی۔ ہمارے مولوی عتیق کو آرڈر کر دیا، خبردار جو کوئی پروگرام لیا تو 26 کے بعد بس جایا ہی کریں گے۔ آج سورت، کل وراچا، تو کل ادنا، تو واپی اور دما، نوساری، تھوڑا چین تو لینے دو بھائی۔ آپ موٹا وراچا والوں کی محبت تھی اس حقیر کے ساتھ۔ ہمارے جناب یوسف بھائی منصور نے، کٹھوڑ والوں نے آپ کی طرف سے دعوت دی، شیخ برادری کی طرف سے جناب یعقوب بھائی اعظم بھائی شیخ جو ہمارے داعی ہیں آج کے، یعقوب بھائی کی طرف سے یوسف بھائی نے مجھے دعوت پیش کی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ آج تو گھر والوں سے بھی لڑائی ہوئی، بہت ہوئی ظہر بازی، کہ یہی دھندا کرنا تھا تو شادی کائی کو کری۔ دیکھو آج لڑائی ہوئی ظہر بازی، وراچا والوں لڑکے آیا ہوں، اس لیے جلدی سے بیان بتاؤ، دعا کرو، بھیجو، فکر کرو مجھے پہنچانے کی۔ اللہ آپ سب موٹا وراچا والوں کو قبول فرمائے، میری دعا ہے پیارے۔ تو بس وہ بیت الخلا چلانے کا نام شعر آج بھی یہی ہو گیا، جو بہت چلا سمجھو بہت اچھا مقرر، بہت چلا، اور بڑھاڑے پاڑا زور زور سے بڑھ رہا ہے، کرسی ہلا رہا، اسٹیج ہلا رہا۔ ہوا مولوی صاحب تو آج سدھی نتھی جویا، کیوں مولوی صاحب آیا اپنا موٹا وراچا، اور میں اس کا مخالف ہوں، یاد رکھنا پیارے۔ بیان دین کی بات سمجھانے کا نام ہے، بڑھاڑے پاڑنے کا نام بیان نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ہمارے شاگرد سے کہا تھا کہ ذرا اشعار سنانا، گاؤں اچھا ہے، نیک لوگوں کا گاؤں ہے، ذرا اشعار بھی سنا، میں نے خود کہا تھا۔ سب بیت الخلا وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت جاندار شعر ہے، وہ چلا رہا بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا، واہ کیا جاندار، دوبارہ تو اس نے بھی دوبارہ کہا، اندھوں میں کہانیاں سردار ہوتا ہے، بولو موٹا وراچا والوں بولو، اندھوں میں کہانیاں سردار۔ جب وہ سمجھ گیا کہ بدھا جو اندھڑا سے اللہ اپنے چال سے بیت الخلا بدھا جو اندھڑا سے بدھا جاہی سے الف میں بھالو نہیں جانے، تو اس نے پھر دوبارہ کہا بیت الخلا بیت الخلا بیت الخلا، پھر چلا واہ واہ کیا جاندار شعر ہے، واہ۔ ان میں سے کوئی ایک بولا، جب 4-5 جمع ہو جاتے ہیں تو ایک سمجھدار بھی تو ہوتا ہے نا، سب کے سب تو اونجے ہوتے نہیں ہیں، ایک پھر سمجھدار بھی ہوتا ہے کہ بھی ان سے ترجمہ تو پوچھو، بیت الخلا کا ترجمہ کیا ہے، مطلب پوچھنا پڑتا ہے نا، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں ایک جگہ امتحان لینے گیا، اردو کلاس کا امتحان تھا، تو عبارت آئی زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں میرے آقا ابھی تشریف نہیں لائے تھے،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے یہ حالت تھی۔ تو میں نے بچے سے پوچھا کہ اس کا مطلب بتا، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ گجراتی لڑکا تھا، ہمارا بروچی تھا، لیکن میں خود بھی بروچی ہوں، مودلا کا رہنے والا ہوں۔ وہ گجراتی لفظ میں لے گئے، گاڑ یعنی گالی دینا۔ تو ایک کہتا مولوی صاحب کہو مقبول، زمانے جاہلیت ماں چھوکریوں نے موٹی موٹی گاڑوں بھونٹا ٹا۔ میں نے کہا دیکھا اس نے ترجمہ بھی عجیب بتایا، چھوکریوں نے موٹی موٹی گاڑوں بھونٹا ٹا۔ تو میں نے کہا یہ بھونٹا ٹا بن کر میں نے کہا یہ ترجمہ تیرے کو بتایا کس نے؟ تو پہلے دیکھتا ہے وہ لڑکا دائیں سے کہ میرے استاد تو دیکھتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا میں تجھے، تو ہاں کہہ رہا وہ لڑکے بھی کتنے بے وقوف، کیا مولوی صاحب کہوں گا۔ اب دیکھیے بچے بچے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ دارالعلوم میں امتحان لینے گیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث معاذا الى اہل الیمن قاضیا وحاکما۔ میں نے کہا ترجمہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن والوں کی اہلیاؤں کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ دیکھو اہلیاؤں کی طرف، اہل الیمن یعنی یمن والے، سیدھا ترجمہ یمن والے، مگر وہ ترجمہ کرتا ہے یمن والوں کی اہلیاؤں کی طرف۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہ مولوی صاحب حضرت دو قاضی بھیجتے تھے، مردوں کے لیے الگ بھیجتے تھے اور عورتوں کے لیے الگ بھیجتے تھے۔ میں نے کہا چپ، اس کو میرے چپ کرنا پڑا۔ ایسے جتنے ڈپھوڑ ہوتے ہیں میں ان کو ناپاس نہیں کرتا۔ سن لو موٹا وراچھا والوں، میں نے آج تک کسی ڈپھوڑیے کو ناپاس نہیں کرا، ہاں کم نمبر دے دیتا ہوں، 26 27 وہ خود سمجھ لے، اچھا ہے تو 32 33، اس سے اور اچھی کوالٹی ہے تو 39 40 نمبر دو، اور اگر کوئی اچھا لڑکا ہے تو 44 45۔ میرے پاس جو بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ ہیں اس میں زیادہ 47 نمبر، ایک دو لڑکے بڑے ہوشیار ہیں 47 نمبر، 50 نمبر والا آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے میرے پاس کہ اس کو میں 50 نمبر دوں۔ بخاری شریف میں ہمارے استاد نے تو ہم کو 50 نمبر دیے تھے، مجھے 50 نمبر دو، کیونکہ رفیق نے وہی لکھا ہے جو میں نے پوچھا ہے، وہی جواب دیا ہے، اس نے ادھر ادھر کی سب باتیں نہیں لکھی، پرچے نہیں بھر۔ ہمارے زمانے میں بعض بیوقوف لڑکے امتحان دینے بیٹھتے تو پرچہ ہاتھ میں آتے ہی فر فر لکھنا شروع کر دیتے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحے، تو میں تو دنگ رہ گیا، میں تو بھی پڑھتا ہی ہوں۔ تو میں نے وہ بچے سے پوچھا کہ میں تو ابھی پہلا ہی سوال پڑھ رہا تھا اور تم نے 2 صفحے لکھ دیے۔ تو لڑکا مجھے جواب دیتا ہے مولوی رفیق ہوں امتحان نو پرچو وانچتو જ નથી، હું તો રાતથી નક્કી કરીને જાઉં છું કે આ 3 જવાબ મારે લખવાના છે, તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછો। अपने वो पर्चा देखने का ही पूछ, मैं तो रात से तय करके जाता हूँ कि तुम्हारे जो पूछना हो पूछो, मैं तो ये जवाब दूंगा। ऐसे भी होते हैं। खैर वो एक ने पूछा कि भाई बैतुल खला, ये चिल्ला तो रहा है, बैतुल खला बैतुल खला
بیت الخلا. بھئی اس کا ترجمہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے بیت الخلا یعنی خالہ کا گھر. دیکھا ترجمے میں بھی اوندا والا، دوسرا پڑھنے میں بھی اوندا اور ترجمہ کرنے میں بھی اوندا. خالہ کا گھر نہیں، بیت الخلا یعنی پیٹ خالی کرنے کی جگہ. سمجھ گئے نا؟ لیٹرین. بیت الخلا ہے نا پاخانہ کرنے کی جگہ. ہاں دفتر قادیان اس کو بیت الخلا کہتے ہیں. میرزا غلام احمد قادیانی سنڈاس میں مرا تھا، یہ یاد رکھیں. منہ میں سے بھی سنڈاس نکلتا تھا، منہ میں سے. تو بیوی بھاگ گئی، بچے بھاگ. کیسا دیکھا اللہ دنیا میں ہی بتاتا ہے. آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے. وراچا والوں، بعض مرتبہ اللہ دنیا میں ہی بتا دیتا ہے کہ اب اس طرح مرد، کیونکہ یہی زبان سے تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط کرتا تھا، حدیثوں کا ترجمہ غلط کرتا تھا، قرآن اور حدیث کے معانی کو بگاڑتا تھا. کیوں؟ نقد رحمت اللہ علیہ کے لیے. نقد رحمت اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے معانی کو بگاڑ تو ٹوائلٹ یہاں سے نکلتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے پیارے، ہم سب کی. بہت مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اللہ آپ موٹا وراچا والوں کی حفاظت فرمائے. تو ترجمہ یہی ہے کہ راز حیات، اس زندگی کے موجود ہونے کا راز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس دنیا میں جو شخص بھی گنگناتا ہے، بعض مرتبہ آدمی گنگناتا ہے، فرصت میں بیٹھتا ہے، اکیلے ہوتا ہے کمرے میں، تو گنگناتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں یقیناً وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنا رہا ہوگا، وہ حضرت کی تعریف کر رہا ہوگا. وہ گانے نہیں گا رہا ہوگا، گانے. جو ہے رمز راز حیات کا، جو ہے نغمہ ساز حیات کا، وہ نبی حق پہ درود ہے، وہ نبی حق پہ سلام ہے، وہ نبی حق پہ سلام ہے. اور حضرت فرماتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ ناز ہو، میرا سر خوشی سے فراز ہو، جو حرم کی پاک زمین پر میرے آنسوں کی نمی رہے، میرے آنسوں کی نمی رہے، میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے، یوں ہی شمع نور جلی رہے.
اور حضرت عجیب فرما رہے ہیں بخدا ہے مرضی مصطفیٰ جسے حق کہے میری رضا جسے وہی حق کہے خود خدا وہ انہی کا پاک کلام ہے وہ انہی کا پاک کلام ہے میرا اشارہ تو آپ سبھی سمجھتے ہو سائن کی طرف ہے سائن کی طرف نہیں ہے اب جانتے ہیں الحمدللہ وہ انہی کا پاک کلام ہے حدیث حجت ہے قرآن جیسے حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے حدیث کا انکار مت کر دینا ابھی ایسے منحوس لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں ہے یہ بخاری شریف ترمذی شریف مسلم شریف ابو داؤد یہ کہاں سے لائے سب موتین موتا امام مالک موتا امام محمد یہ کہاں سے لائے قرآن ہے حدیث کا انکار یہ بھیڑ والا پاکستان میں تو بہت ہے مگر اب انڈیا میں بھی آ رہا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے مت رہنا بیٹھے مت رہنا مولوی صاحب بہت سارا ماحول ہمارا ہے بہت سارا بدھا نمازی بہت یہ یہاں بھی آ رہا ہے یاد رکھنا پیارے اس لیے علماء سے تعلق باقی رکھنا سمجھ گئے علماء سے چھیڑا پھاڑنا مت تاکہ دین کی باتیں سمجھ میں آتی رہے حدیث قرآن حجت ہے حدیث بھی حجت ہے جو میرے آقا کا کلام ہے وہ بھی حجت ہے اور حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر بے حق کا یہ پیار ہے حضور اللہ تو نہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تو ایک ہے وہ اللہ نہیں ہے مگر اللہ سے جدا بھی تو نہیں ہے بخدا خدا تو نہیں ہے وہ مگر بے حق کا یہ پیار ہے جہاں وہ بھی نہ پہنچ سکے جہاں وہ بھی نہ پہنچ سکے وہ بلند ان کا مقام ہے وہ بلند ان کا مقام ہے میری زندگی میں بفضل رب یوں ہی شمع نور جلی رہے یوں ہی شمع نور جلی رہے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھنا بزرگان محترم سننے والی میری ماں و بہنوں بیٹیوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے ہم پر
لاکھوں انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے، مگر اس طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں ہے۔ ہم نعمت بلڈنگ کو سمجھتے ہیں، مکان، روپیہ، پیسہ، جائیداد، سونا چاندی، بینک بیلنس۔ ہمارے بڑودہ میں ایک مسلمان کو ہم نے کہا کہ بھئی نماز پڑھو۔ ایسے پاگل لوگ ہمارے بڑودہ میں بھی ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے میرے خیال سے، نہ ہو تو اچھا ہے، میری دعا تو یہی ہے کہ یہاں نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا بھی نماز پڑھو، تو جواب میں یوں کہا کہ مولوی صاحب میں نماز کیوں پڑھوں، اللہ نے ابھی تک میری بلڈنگ ہی نہیں بنا دی ہے، بلڈنگ بنا دی ہو تو میں نماز پڑھوں۔ یہ تو جو مسجد میں جاتے ہیں سب بلڈنگ والے ہیں، دیکھو لاکھوں کے بینک بیلنس ہیں ان کے، تو اب ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی تو کیا کرے تھے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دیکھا کتنا ذہن میں کیچڑ، کتنا کیچڑ ہوگا، کتنی نجاست اور خباثت۔ بدن کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جسم اللہ نے دی، آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دی، دل و دماغ اللہ نے دی۔ بینک آف بروڑا تو خود تیرے اندر موجود ہے۔ ایک انگلی اگر کوئی کسی کی توڑ دے، ایک انگلی، تو جانتے ہو کتنی قیمت دینی پڑے گی؟ 10 اونٹ۔ پوچھ لینا تڑکے سر جا کر یا راندر چلے جانا یا پھر ڈاجھیل چلے جانا، کہ ایک بڑودا کا آیا تھا ہمارے گاؤں میں، وہ ایسا کہہ کر گیا۔ ایک انگلی اگر کوئی کسی کی توڑ دے 10 اونٹ دینے پڑیں گے، 2 انگلی توڑ دی 20 اونٹ، 3 انگلی 30 اونٹ، اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ حاجیوں سے پوچھ لینا، مینا میں گئے ہی ہوں گے، مینا میں خریدا ہی ہوگا اونٹ، سمجھ گئے نا، مینا میں خریدا ہی ہوگا۔ ایک اونٹ کی قیمت 7,000 8,000 کم سے کم لگاؤ۔ تو بینک آف بروڑا تو خود تیرے پاس موجود ہے۔ آنکھیں کتنی قیمتی ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ تیری آنکھوں میں مجھے ذرا ایک سلی مارنے دے، یہ 20,000 کی ٹھپی تیرے کو دیتا ہوں، تیری آنکھ میں خالی سلی مارنے میں یہ 20,000 سامنے روکڑ در، کوئی تیار ہوگا بھائی یہ سودا کرنے کے لیے؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ وراچھا والے تو یوں بھی سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی نہیں، کوئی پاگل دیوانہ بے وقوف نہیں ہے جو یہ سودا منظور کر لے۔ تو پھر یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ ان کو پوچھ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اس کو پوچھ جس کے پاس کان نہیں ہے، جس کے پاس ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن پاک نے تو صاف کہہ دیا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو۔ مان لو کوئی دعویٰ کرے آپ کے موٹا وراچھا میں، کوئی جنٹل مین ہو جو یہ کہے کہ میں نے آسمان کے ستاروں کو گن لیا، حالانکہ نہیں گن سکتا، مگر مان لو کوئی جنٹل مین ہو جو یوں کہے
کہ بدن کے اوپر جتنے یہ بال ہیں، یہ ریشے ہیں، یہ میں نے گن لیے، حالانکہ نہیں گن سکتا، گن نہیں سکتا، خالی ہاتھ پر کتنا وہ بھی نہیں گن سکتا، فجر ہو جائے گی مگر حساب نہیں لگا سکتا، مگر کوئی کہے میں نے گن لیا، مانا جا سکتا ہے۔ کوئی کہے بارش میں گرنے والے پانی کے قطروں کو میں نے گن لیا، حالانکہ نہیں گن سکتا، لیکن مان لو یہ ساری چیزیں مانی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کو گن لیا، اللہ کے احسانات کو میں نے گن لیا، یہ بات کبھی نہیں مانی جا سکتی، اس کے چہرے پر رد کر دی جائے گی۔ اللہ کی کتنی نعمت ہے، ایک نعمت کے اوپر دوسری نعمت، پھر تیسری نعمت، پھر چوتھی، اور ایمان یہ تو کتنی قیمتی نعمت ہے جو اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت ان کو دی ہے جن بندوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جن سے اللہ کو تعلق ہے۔ آپ کے موٹا وراچھا میں سب کے سب ہی صاحب ایمان نہیں ہوں گے، کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی نعمت یہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمارے بغیر مانگے ہوئے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے اور صحیح کہا، اگر ایمان دل میں ہو، محبت ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایمان دل میں ہو، محبت ہو محمد کی، تو پھر یہ زندگی بھی زندگی معلوم ہوتی ہے، تو پھر یہ زندگی بھی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایمان نہ ہو، کروڑ روپے ہو تو شاعر اس کو بھی کہتا ہے، اگر کہ مال و ثروت ہو مگر ایمان سے محرومی، مجھے وہ زندگی تو مردگی معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر مرنا اور جینا دونوں برابر ہے۔ توحید-sunnah.com تو پھر تو اس کی زندگی بھی مرنے کے بعد اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہمارے بغیر مانگے ہوئے، ایمان لینے کے لیے فارم نہیں بھرنا پڑا جیسے یو کے جانے کے لیے بھرنا پڑتا ہے نا، انگلینڈ اور امریکہ اور موریشیس اور یونین فارم بھرتا ہے، لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا صبح 7 بجے سے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو فجر میں 6 بجے سے کہ ویزا لیوانے سے کوئی سر ویزا لیوانے سے اتنا ذرا ذہلہ ہی کیا نہیں۔ ایمان لینے کے لیے فارم نہیں بھرنا پڑا میرے بھائی ہو، یو کے جانے کے لیے تو فارم بھرنا پڑا اور امریکہ، لیکن جنت میں جانے کے لیے کوئی فارم نہیں۔ اللہ نے ایمان دے دیا، یہ فارم ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو،
اس ایمان کو آگے بڑھاؤ، اس ایمان کو اب مضبوط بناؤ، یہی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا فارم ہے۔ یہ ایمان کو آگے بڑھاؤ۔ ایمان آگے بڑھے گا کیسے؟ شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے سے، نمازوں کو قائم کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ نے ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو تاکہ ابھی سے عادت پڑے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، تو مارنے کا حکم ہے۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مارا آج تک نماز نہ پڑھنے پر؟ ہم نے اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، اٹھ جاؤ 5:40 ہو گئی، 10 منٹ رہ گئی، اٹھ جا جلدی کرو؟ نہیں، پڑے رہنے دیتے ہیں کہ وہ موٹو پھنسے تو پڑھ سے اما تینے ہوئی رہنا دو، تو وہ پڑا رہتا ہے جیسے پانی میں مگر پڑا رہتا ہے، مگر ایسا مگر کی طرح ہاں یہ اٹھے گا کب؟ فجر میں 8:30 بجے اٹھے۔ میرے بھائیو، نماز، تبھی تو وہ شاعر نے کہا نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تو سورت میں آتا ہوں بھاگا تلاؤ میں، محرم میں بیان ہوتے ہیں، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، میں پوری داستان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناتا ہوں۔ ابھی بھی 3 دن کا جلسہ ہوا اس سال، وہ واقعہ ابھی ادھورا ہے۔ اب یہ واقعہ پورا کب ہوگا؟ آئندہ سال۔ اس کو ادھورا ہی چھوڑا ہے کہ یہاں تک رہنے دو بھائی، اب آئندہ سال جب میں محرم میں آؤں گا تو یہ پوٹلا کھولیں گے، وہاں تک یہ پوٹلا رہنے دو، بند رہنے دو۔ شاعر کہتا ہے پھر میں کیا بیان کروں وہ جو کیا حسین نے، پھر میں کیا بیان کروں وہ جو کیا حسین نے، فرض خدا ادا کیا، سر کو دیا نماز میں، فرض خدا ادا کیا، سر کو دیا نماز میں۔ نبی کے نواسے نے جو سجدے میں سر جھکایا تو سر اٹھا نہیں سکے، وہی جان کی بازی دیتی ہے۔ یہ ہے سجدہ۔ اور میں نے آپ نے تو عشاء کی پڑھ بھی ڈالی، دیکھو 15 منٹ کے اندر فینش پڑھ ڈالی۔ چلو پڑھو تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ شاعر کہتا ہے مسلم کو آجا پہ اب بگڑے بنے یہ کام سب، رو کر خدا کے سامنے، رو کر خدا کے سامنے، مانگو دعا نماز میں، سجدہ تو کر کے دیکھ لے، لطف ہے کیا نماز میں، تو ذرا سجدہ تو کر، پھر دیکھ کہ کیا لطف ہے نماز میں۔
اور اللہ والوں کو کیا چین اور سکون ملا نماز کے اندر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا اور چور آ گئے، رات کو چور آئے اور حضرت نماز میں تہجد کی نماز، انہوں نے جلدی سے 2-4 چیزیں نکالی، اونڈی سیدھی کی، حضرت نے سلام پھرایا تو بھاگنے لگے. تو حضرت فرمایا بھاگو مت، تم کو کون چور کہتا ہے؟ چوری کرتے بھی نہیں آتی تم کو. اصل سرمایہ تو اندر ہے، بند ہے. اور یوں کہہ کر چابی پھینکی، تجوری کی چابی پھینکی، چلو اس میں رکھا ہے لے جاؤ، مگر میری نماز تو خراب مت کرو. تمہیں چھوڑا دیکھو، لے جاؤ، لے جانا ہو تو وہ روپیہ پیسہ تجوری میں ہے، مگر میری نماز تو خراب مت کرو. بتائیے کیا تعلق ہوگا نماز سے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیچے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا اکھا بغیچہ تھا، گارڈن. تو چڑیا آ گئی، تو چڑیا اندر پھنس گئی وہ جھاڑ کے اندر، تو چی 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 کرتی. تو حضرت کا دھیان گیا نماز میں، وہ چی 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 کی طرف. وہ چڑیا کو راستہ نہیں میرا باہر نکلنے، نماز میں سے دھیان ہٹ گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، نماز ختم کی اور فیصلہ کیا جس بغیچے نے آج میری نماز خراب کی ہے وہ بغیچہ ہی میرے پاس نہ رہے، یہ بہتر ہے. دوڑے ہوئے آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بغیچے نے آج میری نماز خراب کر دی، اب میں نہیں چاہتا کہ یہ بغیچہ میرے پاس رہے، میں پورا گارڈن وقف کرتا ہوں اللہ کے نام پر، آپ اس کو جہاں لگانا چاہیں لگا دیں. بھائیو، نماز کی قیمت تھی صحابہ کے نزدیک، گارڈن اور بغیچے کی قیمت نہیں تھی. آج ہم میں ہے کوئی کے نیچے تو رہتا ہوگا چھت کے نیچے، مگر نماز نہیں ہے. جو نمازی ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کو موت بھی ایمان کے اوپر آئے گی، یاد رکھنا. اور جو نماز نہیں پڑھتا تو موٹا وراکھا والوں کان کھول کر سن لو، خطرہ ہے کہ اس کی موت خراب حالت میں ہو، خطرہ ہے. بھائیو، میں کہہ کر جاتا ہوں، اب عمل کرنا نہ کرنا اپنا کام، آپ کا کام ہے. میں تو کہہ کر جاتا ہوں، عمل کرو یا نہ کرو. اللہ والوں نے کہا ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے، اللہ والے ہیں، اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر، اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر، میں کار نبوت بخدا لے کے چلا ہوں، میں کار نبوت بخدا لے کے چلا ہوں. عمل کرے یا نہ کرے، شریعت پر
چلے، احکام پر عمل کرے، ایمان آگے بڑھے گا۔ ایمان کو آگے بڑھانے کے لیے دودھ اور گھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہاری باڈی بڑھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ذرا گھی دودھ انڈا کھاؤ، انڈا دیشی انڈا کھاؤ نا مولوی صاحب، دیشی ہاں تو بتا انگلش نا انگلش، جان بنانے کے لیے تو ہے، لیکن ایمان بنانے کے لیے احکامات الہی پر عمل کرنا ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، مسجدوں میں بار بار جانا۔ اور آپ کی موٹا وراچھا کی تو مسجد ہی عجیب ہے۔ میں نے تو ہمارے شاگرد مولانا عمران کو بھی راستے میں بھی کہا کہ بہت اچھا گاؤں ہے موٹا وراچھا، پوچھو پوچھو، یہی بیٹھا ہے سامنے میں نے کہا آج جس گاؤں میں جا رہے ہیں وہ گاؤں بہت اچھا ہے، اور مسجد میں بھی سکون ہے۔ کوئی اللہ کا لال گیا ہے مسجد میں سے، حضرت مولانا یعقوب صاحب کاری والے، میرے والد صاحب کے دوست تھے، یاد رکھنا، مولانا یعقوب صاحب، اور حضرت جب زندہ تھے میرے والد بھی آئے تھے موٹا وراچھا، اور موٹا وراچھا آتے میرے والد بہت خوش ہوتے، وراچھا آؤں گا میں، مولانا یعقوب ہے وہاں میرے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ والد صاحب کو نہیں لایا تھا میں، تو مولانا یعقوب غصے ہوئے مجھ پر کہ ابا کو نہیں لائے، اکیلے چلے آیا۔ ابا کو لاتے ملاقات ہو جاتی میری، کچھ دو چار باتیں ہو جاتی ہم دوستوں کی، سکون ہے۔ اور ابھی بھی دیکھو کتنا سکون ہے الحمدللہ۔ اگر صبح دلی جانا نہ ہوتا تو 1 بجا دیتا میں آج آپ کا، مگر 1 نہیں بجاؤں گا، سمجھ گئے؟ تو 1.25 گھنٹہ فنش، بات ختم، بہت ہے۔ یوسف بھائی سے مشورہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے کہا بہت لمبا بیان بھی نہیں کہ آپ اٹھتا جائیں، اور بہت شارٹ بیان بھی نہیں کہ آپ کی آنکھیں تکتی رہ جائے، چلو ابھی آئے اور ابھی چلے بھی گئے۔ آدھا گھنٹہ ہی کہا مولانا نے۔ میرے بھائیوں، شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، تو ایمان مضبوط ہوگا، یہ ایمان آگے بڑھے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں ایک کے اوپر ایک، میں ذرا گنوا دوں 2-3 نعمتیں تمہیں۔ دیکھیے، ایک ہے مال اور ایک ہے جان۔ مال بھی اللہ کی نعمت، جان بھی اللہ کی نعمت۔ مال بھی نعمت ہے، ہاں، مال اللہ کی نعمت کیوں ہے کہ کم سے کم سکون سے تو زندگی گزارے گا۔ نقد رحمت اللہ علیہ ہے تو، اور بیچارہ غریب دیکھو صبح پریشان، شکر کہاں سے لاوے، چائے کہاں سے لاوے، شکر لایا تو چائے نہیں تھی، چائے کی پتی لایا تو دودھ نہیں تھا۔ موٹا وراچھا والوں، غریبوں کا بھی خیال رکھنا۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں، دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا، دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا۔ رمضان کا مہینہ، روزہ اسی لیے فرض تھا کہ بھوک میں پتا تو چلے کہ پیٹ کی آنتڑیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے روزہ فرض ہونے کی، اللہ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر روزے فرض کی، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ غریبوں کا خیال رکھے. جس کے پاس مال نہیں ہے پریشان ہے. بلکہ یوں کہوں تو زیادہ اچھا رہے گا. آپ بھی شاید میری تائید کرو گے مولوی صاحب، اب ذرا آپ صحیح بولے. مال ایسی نعمت ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے. یاد رکھنا ہے تو پریشان، مگر وہ پریشان کب ہے؟ جبکہ زیادہ جمع کرنے کی لالچ اور فکر ہو تب. 2 ہو گئے تو 3 پیٹی کیسے ہو، 3 پیٹی تو 4 پیٹی کیسے ہو، 4 پیٹی تو 5 پیٹی کیسے ہو. پیٹی اب تو پیٹی کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ کمبخت یہ پیسے اتنے چھوٹے ہو گئے، اتنے چھوٹے ہو گئے کہ پیٹی کہتے ہیں. پیٹی 1 لاکھ کو پیٹی، وہ ماچس کی پیٹی نہیں، وہ گھوڑا چھاپ، وہ گھوڑا چھاپ پیٹی نہیں. اب تو چھوٹا بچہ نہیں سمجھ پیٹی ہے نہیں کیا آ گیا. کمبخت بچے بھی اب تو ایسے ہو رہے ہیں کہ پیٹی 2 پیٹی کی ضرورت پڑے گی. میرے بھائیوں، مال کو مال کہتے ہی اسی لیے ہے کہ ما یمیل الیہ تبع الانسان، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. اور حدیث میں بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک یہ مال بہت میٹھا ہے. جیسے مدھ میٹھا ہے نا، مدھ وہ بچے کو بھی چٹاتا ہے، پہلے تو ڈرتا ہے بچہ، تو منہ پلٹا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کڑوی دوا پلاتے ہیں، کڑوی دوا. مگر وہ ٹیڑیے کی زبان پہ جب یوں مزکی اپنے انگلی لگاتے نہیں ہوں تو اس کو میٹھی تو ہے. دیکھو اب روتا ہے کہ دوسری انگلی چٹا ہوا، دیکھو اب وہ تو سمجھ میٹھا ہے. اور وہ کھانسی کی دوا آتی ہے وہ میٹھی آتی ہے، وہ بچے بہت جلدی پی جاتے ہیں. دیکھو 1 چمچی کی بجائے 2 چمچی تو میٹھی ہے. بچہ میٹھی چیز کی طرف لپکتا ہے اور کڑوی دوا کو ذرا ناپسند کرتا ہے. مال میٹھا ہے اور سبز ہے، ہرا. حدیث میں ہے ان المال حلو وخضرۃ، ہرا ہے. چونکہ ہریالی دیکھنا آدمی کو پسند ہے، آنکھوں کو بھی پسند ہے، اس لیے ہریالی میں بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے نا. بغیچے میں گارڈن میں بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن جس نے اس کو اس کے حقوق کے ساتھ لیا وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جس نے اس کے حقوق کو پامال کر کے لیا وہ ہو گیا ناکام. مثنوی شریف میں مولانا رومی بھی یہی فرماتے ہیں، مالیرا گر بہرے دیبا شیہامو، مالیرا گر بہرے دیبا شیہامو، نعم مال صالح گفتار مولانا رومی نے فرمایا مال کو اگر شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اگر جمع کیا ہے اور اللہ کے دین پر لگایا ہے تو مال بھی اچھا اور مال والا بھی اچھا. اور مولانا رومی فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہتا. اور مولانا نے فرمایا آگے، اے باسا انصاف انفاق میں، اے باسا انصاف انفاق میں، مال حق جذبہ رے حق مانے
مولانا نے فرمایا کتنی مرتبہ مال کو روک لینا اچھا ہوتا ہے مال کو خرچ کرنے کے مقابلے میں، یعنی مال کو گناہوں پر مت لگاؤ، خواہشات پر، نفسانیت پر، رسم و رواج پر، سنت کے خلاف کاموں پر۔ اور شادی کا موقع ہے تو بینڈ باجا منگواتا ہے، آپ کے وراثہ میں شاید بینڈ نہیں آتا ہوگا، میرا گمان یہی ہے۔ میرے خیال سے بینڈ والے کو تو آپ گھسنے نہیں دیتے ہوں گے۔ اچھا ہے، سنت کے خلاف۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے گانا بجانا اس کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گانے بجانے کی چیزوں کو مٹا دوں، اور صلیب وہ جو نشان ہوتا ہے نصارہ کا لاکٹ، اور بت پرستی اس کو میں مٹا دوں، توڑ دوں، اور زمانے جاہلیت کے تمام کاموں کو مجھے اللہ نے دنیا میں مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ افسوس ہے اللہ کا لاڈلا نبی گانا اور بجانے کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور وہ بدنصیب مسلمان جو گانا اور بجانے کی طرف مائل ہے، اور شادیوں کے موقع پر افسوس ہے کچھ۔ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو مال نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ دونوں نعمتوں میں جان قیمتی ہے، مال سستا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جان قیمتی۔ دیکھو میں مثال دوں آپ کو، آپ کا لڑکا ہو اسکوٹر چلا کے کہیں جا رہا ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسکوٹر کو لگ گیا، نقصان ہو گیا، مگر وہ بچ گیا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا تنے تو نہیں لگی، بیٹا تنے تو نہیں، ارے جان بچی لاکھوں پائے، اسکوٹر تو کل اچھا ہو جائے گا، بیٹا تو بچ گیا، بہت بیٹا تو بچ گیا، جان بچ گئی، مال پہ کوئی حرج نہیں، ارے گاڑی تو کل اچھی ہو جائے گی، پرسوں اچھی ہو جائے گی، مگر میرے بیٹے اللہ نے تجھے تو بچا لیا۔ دیکھا جان اور مال، اس میں جان قیمتی، مال قیمتی نہیں۔ چلو آگے چلو، جان اور عزت، جان اور عزت، اس میں عزت قیمتی، جان سستی، تو کب جان ہلکی ہوگی؟ آدمی کی عزت دیکھو، اسی لیے بعض مرتبہ آدمی کسی بات کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ بدنامی نہ ہو، ہے نا، تاکہ نام خراب، جو نام خراب ہوگا بدنامی ہو جائے گی۔ بد اچھا بدنام برا، بد اچھا بدنام برا کہتے ہیں، مسل مشہور ہے۔ کئی مرتبہ آدمی ایک چیز کو چھوڑ دیتا کہ بدنامی نہ ہو، کیوں؟ عزت قیمتی ہے، جان قیمتی نہیں۔ اچھا، اور بعض مرتبہ آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے نا، جس کو شریعت میں اچھا نہیں سمجھا ہے۔ ہماری شریعت میں آتم ہتیا حرام ہے۔ ایک آدمی کو ٹینشن ہو گیا کہ میں اتنے نقصان میں اتر گیا، اس نے اپنے آپ کے اوپر فائرنگ کر دیا اور سوسائڈ کر کے مر گیا۔ ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں اپنی آنکھ کو ہلاک کر دینا، خودکشی حرام۔ ارے بھائی، خودکشی کرنے کا تو سوال ہی نہیں، موت کی تمنا کرنے کی بھی اجازت نہیں،
حدیث میں ایک آدمی پریشان ہے، بیماری زیادہ ہے، گمڑا ہو گیا ہے، پریشان ہے، درد ہو رہا ہے، وہ گمڑا پریشان کر رہا، علاج دوا دارو کر کر کے تھک گیا مگر اچھا ہی نہیں ہو۔ اب تم اے اللہ مجھے اٹھا لے، اے اللہ، اجازت نہیں ہے بھائی، سمجھ لینا میرے آقا نے منع فرمایا موت کی تمنا مت کرو، کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے تمنا مت کرو، ہاں اللہ کی مدد مانگو، اے اللہ یہ مصیبت میرے برداشت سے باہر ہے، اے اللہ میرے برداشت سے اوپر چلی گئی، اے اللہ تو میری مدد فرما دو۔ جب موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں تو خودکشی کرنے کی تو اجازت بدرجہ اولا نہیں، بلکہ منع ہے۔ ایک آدمی اگر خودکشی کر لی اس کے لیے منع ہے، مگر ہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، سمجھا کر جاؤں، کبھی شاید غلط فہمی ہو جائے۔ ایک آدمی گانڈا ہو گیا، اس کا دماغ ہی توازن سے ہٹ گیا، اس کو سمجھنی پڑی کیا کروں، سیدھا ریل کے پاٹے میں جا کے سو گیا، گانڈا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ فیل ہو گیا اور ایسی حالت میں مرا ہے، تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لینا۔ اب مولویوں کو روکنا میں نہیں جنازہ نہیں نمانا، نہیں اب یہ حکم نہیں ہے، یہ تو کسی گوری چمڑی کے عشق میں ہے نا، آج کل تو عشق بازی بھی بہت آگے ہے، اور گوری چمڑی تو پھر کہنا ہی کیا۔ ہاں چونکہ دنیا میں لیلاؤں کی کوئی کمی نہیں تو مجنوؤں کی بھی کوئی کمی نہیں، گانڈیے بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں، دنیا میں جب لیلائیں ہیں تو گانڈیے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی حالت میں اگر اس نے خودکشی کر لی ہے، حرام موت مرا، علماء اور خواص کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرے۔ اچھا یہ مسئلہ ہے کیوں؟ مسئلہ اسی لیے ہے کہ یہ باڈی اور بدن اللہ نے بنائی ہے، تیری نہیں ہے۔ یہ بدن ہمارا کس نے بنایا بولو بھائی؟ اللہ نے بنایا، اور ماں کے پیٹ میں بنایا۔ دیکھو اللہ کا کارخانہ تو دیکھو، اللہ کی فیکٹری تو دیکھو، اللہ نے گندے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا۔ قرآن میں ہے نا پہلی وہی جو نازل ہوئی دیکھو یہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رب کائنات نے پہلی وحی کے الفاظ میں اپنے پاک نام پڑھنے کا حکم دی، اپنے لاڈلے نبی کو اپنے لاڈلے نبی سے فرمائے محمد پڑھیے، اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھیے۔ جس رب نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کے قطرے سے، لہو کی پھٹکی سے، تو خون بھی تو ناپاک ہے۔ اللہ نے دیکھا دونوں چیزیں ناپاک، منی بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، اور دونوں چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ لو کتنا بڑا کاریگر ہے، اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ یہ باڈی اللہ نے بنائی، تیری نہیں ہے، تو باڈی تو ہے اللہ کی، اور خنجر تو گھوم رہا ہے۔ لو حلوائی کی دکان پر نانی جان کا فاتحہ، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ موہنی مٹھائیوں، وہ موہن کی گھڑی کے سامنے گیا
اور جا کے کھڑا ہو گیا دونوں، اے اللہ یہ جتنی گھاڑیاں اندر رکھی ہوئی ہیں اور کھاڑیاں ہیں اور گھاڑیاں ہیں، اے اللہ سب کا ثواب میری نانی اور نانا کو پہنچا دے دو۔ بھائی یہ ثواب پہنچے گا؟ ایک گھاڑی بھی کباڑ میں سے نکلے گی؟ بولو بھائی زور سے بولو، ایک گھاڑی بھی نہیں نکلے گی۔ کیا یہ گھاڑی تیرے بابا کی ہے؟ یہ موہن کی ہے؟ یہ تو موہن بھائی کی ہے، یہ تیری نہیں ہے۔ ہاں 25 روپے کی گھاڑی لے اور کسی غریب کو کھلا دے، کسی بھوکے کو کھلا دے، اور اب وہ بھوکا کھا رہا ہے، اور اب دعا اے اللہ اس گھاڑی کا ثواب تو میری نانی کی روح کو پہنچا دے۔ اب یہ گھاڑی دوڑے گی کہ نہیں؟ بولو بھائی، غریب کے پیٹ میں سے دوڑے گی نا، موہن کے کباٹ میں سے نہیں دوڑی، مگر غریب کے پیٹ میں سے دوڑے گی۔ اور کیسے دوڑے گی؟ راجدھانی سے بھی آگے دوڑے گی، لو راجدھانی کو بھی پیچھے رکھ دے گی، ایسی دوڑے گی۔ بھائیو یہ بدن اللہ نے بنایا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تو بدن تو اللہ نے بنایا اور سوسائڈ خود کر رہا ہے، لو ریوالور لیا اور دھڑ دھڑ ٹھوک دی، تو پھر یہ ٹینشن والی زندگی تو نے کھڑی کائی کو کری؟ یہ ٹینشن تیرے کو لینے کا کہا کس نے تھا؟ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ، دیکھو سیدھی بات ہے، آپ نے تو جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاوانا، اتنا پاؤں اپنے پوڑا کروانا، چادر جتنی ہوئے اتنو ج اپنے پوڑوں چلوانا، سیدھی بات ہے۔ چادر سے آگے پاؤں پھیلائے تو پھر سوسائڈ اسلام میں منع ہے۔ تو بہرحال جان اور عزت، عزت قیمتی، جان ہلکی۔ اچھا یہاں تک تو دنیا والے آئے ہمارے سامنے، دنیا والے آئے، مگر آگے اسلام کہہ رہا ہے، قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آگے چلو، ایک ہے عزت اور ایک ہے ایمان، تو دونوں میں ایمان قیمتی ہے، عزت قیمتی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے عزت کی بازی لگائی جا سکتی ہے، لیکن عزت کو باقی رکھنے کے لیے ایمان کی بازی نہیں لگائی جا سکتی۔ نواسۂ رسول نے، ستے پیمبر، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے دیا کہ میں عزت کو بھی قربان کر دوں گا ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچا لوں گا، ایمان کو لے لوں گا، عزت کو ہاتھ میں سے چھوڑ لوں گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہتا ہوں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان ہے، جو اللہ نے بغیر مانگے ہوئے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالی ایمان کی مدد، ویسے اللہ خود کا کہہ رہے ہیں، ترجمہ کروں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ رب کائنات ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مدد کرو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ دیکھا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، اللہ جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے
اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس۔ سورہ منافقین میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، ہاں ہم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، یعنی دین کو قائم کرو اور دین پر قائم رہنے کی محنت کرو۔ یہ ایک شکل ہے دین پر لوگوں کو لانے کی۔ دعوت و تبلیغ کی محنت تو چل ہی رہی ہے، مگر علماء سے استغنا نہیں برتا جا سکتا، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے علماء کرام کو بلانے کی بھی۔ اور غالباً ہمارے جو دائی ہیں جناب یعقوب بھائی، اعظم بھائی شیخ، انہوں نے یہ یوسف بھائی منصور کے ذریعے سے جو دعوت ہمیں پیش کی، میرے خیال سے مقصد یہی ہے کہ مولانا آویں دین کی بات کریں تاکہ دینی ماحول ہو اور دین اور ایمان کے اوپر قائم رہنے کا کچھ جذبہ پیدا ہو۔ سمجھ گئے بھائی؟ بس یہ 1.25 گھنٹہ میں نے آپ حضرات کا لیا اور 25 منٹ ہمارے شاگرد نے لے لیے، تو 1.25 گھنٹے تو ہو ہی گئے۔ دعا باقی ہے، 1.25 گھنٹے، جلسہ تو 1.25 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، بیٹھنے والے پورے مجمع کو اللہ قبول فرمائے، سننے والی ماں بہنوں کو اللہ پاک اجر جزیل سے مالا مال فرمائے اور مکمل ثواب عطا فرمائے۔ اور جتنے ہمارے محسنین ہیں آپ کے اس گاؤں میں، مولانا یعقوب صاحب کا نام ابھی لیا میں نے، ہمارے ہاشم بھائی بھی ہیں، قاسم بھائی ہیں کٹھوڑ والے، ہمارے احمد بھائی، یہ بھی ہمارے متعلقین میں سے، یہاں ملاقات ہوئی، بمبئی ملاقات ہوتی ہے گنگات مسافر خانے میں، اور اسی طرح جتنے بھی میرے محسنین ہیں اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے شوکت بھائی اور حافظ احمد صاحب، حافظ احمد صاحب کے یہاں دعوت کھائی تو حافظ صاحب نے کہا 5 سال پہلے آپ آئے تھے، تو اس لیے میں نے یہ 1.25 گھنٹہ بیان کیا، ورنہ تو 1.25 گھنٹہ بھی کافی تھا بیان تو، مگر حافظ صاحب نے کہا کہ آپ 5 سال پہلے آئے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ یعنی بہت مدت کے بعد آئے ہو، تو اس لیے ذرا جلدی سے واخر و دعوانا مت کر دینا، تھوڑا ذرا نبھانا بیان کیا۔ مگر پیارے میں خود تھکا ہوا ہوں، روزانہ یہ حال ہے، صبح پھر دلی کا سفر ہے۔ بہرحال جو بھی وقت لیا کافی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مائک والے بھائی کو بھی قبول فرمائے کہ اچھا مائک رکھا تاکہ بولنے میں میری مدد کی مائک نے، بس زور نہیں لگانا پڑا۔ بعض مائک اچھا ہوتا ہمارا پروگرام کامیاب جاتا ہے، اور مائک اگر سڑیلا ہوتا ہے تو ہمارا پروگرام بھی سڑیلا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا دو۔ یہ آئندہ کے لیے بھی ذرا کہہ دوں میں ابھی سے، مائک اچھا تو پروگرام اچھا، یہ یاد رکھنا دو، اور مائک ستلی والا اور سڑیلا تو چکری مار دینا پہلے سے۔ ایک جگہ ہمارا بیان ہوا تو مائک اوپر سے آئے گا، ستلی سے باندھا ہوا مائک تھا، اب میں کب سے حیران پریشان، مائک ہی نہیں دکھ رہا ہے کہاں تو اوپر سے آئے گا، وہ بھی ستلی سے باندھا ہوا تھا، وہ کمک تو ہلتا تھا ہوا کی وجہ سے، تو میرے بھی ہلتے ہلتے بولنا پڑتا ہے۔ تو میں نے 20 منٹ میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہا، یہ ستلی والا مائک لائیو مت آئیں گے،
ورنہ 20 منٹ بھی بیان ہوگا نہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں سب کو مسجد میں لے جاؤں گا اور بغیر مائک کے مسجد میں تھوڑی دیر بیان کر دوں گا، یہ جواب ہے۔ مگر یہ ستلی والے مائک والوں کا جواب ہے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ آپ پورا مجمع بیٹھا ہے، دین کی بات سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حسن خوبی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان کے اوپر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ موٹا وراچھا والوں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے گاؤں ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، کٹھوڑ ہے اور کھلوڑ ہے اور جتنے اور تمام گاؤں ہیں، اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے اور جم کر بیٹھا، تیرے دین کی باتوں کو سنتا رہا اور تیرے لاڈلے نبی کی باتوں کو سنتا رہا اور تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا، اے اللہ نمازوں کا ذکر ہوا، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، اپنی شان کے اعتبار سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن کی معرفت نصیب فرما، اے اللہ دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، دین کے اوپر جمنا ہمارے لیے آسان فرما، یا الہ العالمین قرآن اور حدیث کے مضامین کو ہمارے لیے آسان فرما، دل و دماغ کی گرہوں کو کھول دے، کلمات حقہ زبان پر جاری فرما، اے اللہ کلمات حقہ ہماری زبان پر جاری فرما، اے اللہ ہمارے محسنین کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرما، اے اللہ داعی کو اور شیخ برادری کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما، دین کا درد ان کے دلوں میں پیدا فرما، اسلام کا درد پیدا فرما، ایمان اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط فرما اور ہمیں قرآن پاک کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو کلمے والی زندگی عطا فرما اور اسی کلمے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم سب کو موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے حافظ ثناء اللہ صاحب ان کے بہنوئی کا انتقال ولساڑ میں ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ٹرین میں تھے ابھی، اے اللہ ان کے بہنوئی کی مغفرت فرما،
ان کے درجات بلند فرما، قبر کو نور سے منور فرما، اور ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وازواجه واصحابه اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔